أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا واستعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال موسیٰ لقومه، جب یہ دھمکیاں اس نے دی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ، مدد مانگو اللہ سے، واصبروا، اور ثابت قدم رہو، ڈٹ جاؤ، جو بھی کچھ ہونا ہے اب ہونا تو ہے ہی، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو. یہ ہے سب سے بڑا نسخہ مومن کا کہ جب بھی کوئی زندگی میں مشکل تکلیف کوئی چیز پیش آ جائے اللہ سے مدد مانگے اور نماز پڑھے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فوراً نماز پڑھتے تھے، فوراً اللہ کی طرف رجوع فرماتے تھے. اور کرنے کا کام بھی یہی کہ جب بھی کوئی مصیبت کوئی مشکل پیش آ جائے ایک لمحہ دیر نہ لگائے اور اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دے، نماز کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کے بعد سوچے کہ کیا کرنا. آدمی سوچتا ہے کہ مصیبت آ گئی، اب دوستوں سے مشورہ کروں، یار فلاں کو کال کرو، گھر والوں سے پوچھو، پیرنٹس سے پوچھو، فلاں سے، سب کو چھوڑ دے. سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ یہ مصیبت آ گئی ہے اب مہربانی کر. تو اللہ کی مہربانی یہ ہوتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ مصیبت بھی حل کر دیتا ہے اور اللہ اس کے دماغ میں بھی ڈال دیتا ہے کہ کس سے مشورہ کرنا ہے، کس سے پوچھنا. اور لوگوں نے ترتیب الٹی بنا لی ہے، سب سے بات چیت کر کے جب کوئی در باقی نہیں رہتا پھر آتے ہیں اللہ کے پاس کہ اللہ اب آپ ہی مدد کر دیں، اور تو کوئی مانتا نہیں. جیسے بیمار ہو جائے نا کوئی آدمی تو اچھے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ جو ہی بیماری شروع ہو فوراً ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. جتنا وقت گزرے گا مرض اتنا پیچیدہ ہوتا جائے گا، ڈاکٹر کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا اس مرض کو سنبھالنا. یہی اصول بتاتے ہیں صحت کا. جو ہی بیماری آئی فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرو. ایسے ہی جو ہی مصیبت، حتیٰ کہ مصیبت کے آنے کا اندازہ بھی ہو جائے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دے کہ پروردگار اس سے بچا مجھے. انہوں نے کہا استعینوا باللہ واصبروا، صبر کرو اللہ سے مدد مانگو. یعنی اپنے مشن کو نہیں چھوڑنا، اپنے کام کو نہیں چھوڑنا، بس ڈٹ جاؤ کہ یہ کام کر کے رہنا. یہ ہے وہ چیز استقامت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. مسلسل اپنے مقصد کے حصول کے لیے، کسی چیز کی اچیومنٹ کے لیے تکالیف برداشت کرے، مصائب برداشت کرے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ تکلیف اور مصیبت سے گھبرا کے کام کوئی چھوڑ دے، نہیں، کام کرنا ہی کرنا ہے. تکالیف اور مصائب بھی جھیلنے، لوگوں کی باتیں بھی سننی ہے، جو کچھ بیتتا ہے وہ بھی کرنا ہے، بھوک اور نیند یہ سب چیزیں برداشت بھی کرنی ہے اور اللہ کے لیے کام بھی کرنا ہے. عام طور پہ لوگ اس میں آ کے پھنس جاتے ہیں. دین کا کام لے کے اٹھے کوئی بھی اور بھوک سے پریشان اور نیند کے معاملے میں عاجز آ گئے. ان دونوں چیزوں کا مقابلہ کرے آدمی کہ بھوک، فاقہ، تنگ دستی یہ چیزیں برداشت کرنی پڑی، یہ بھی کریں گے، اور نیند میں کمی ہو گئی وہ بھی کوئی نہیں ہے، لیکن جو خدا کا کام ہے وہ پورا کرنا. اور جو لوگ ایسے سوچتے ہیں ان کو یہ بھی تسلی رہنی چاہیے کہ مرنے کے بعد پھر قبر میں کرنا کیا ہے، سونا ہی تو ہے، اور جنت میں جا کے پھر کرنا کہ کھانا پینا ہی تو ہے. یہ جنتیوں والے کام جنت میں ہی مناسب ہیں، یہاں تو محنت کرتا رہے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ مومن جب قبر میں جاتا ہے نا اور فرشتے اس سے پوچھتے ہیں سوالات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کو قبر میں پہلا منظر دکھایا جاتا ہے جیسے سورج ڈوب رہا ہے. اور یہ عجیب بات ہے، بعض لوگوں کو خواب آتا ہے موت سے بھی پہلے. کئی لوگ ہم نے دیکھے
وہ کہتے ہیں ہم نے خواب میں دیکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے تو ہم سمجھ گئے کہ ہو اس کے بعد اب دن پورے ہو گئے. حدیث میں بھی آیا وہ جو سورج ڈوبنے کا منظر خواب میں دیکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کی قبر اچھی ہوگی. اللہ نے وہ جو منظر دفن کے بعد دکھانا تھا اسے ابھی دکھا دیا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منظر دکھایا جاتا ہے ہر ایک کو، کافر مومن جو بھی، سورج ڈوب رہا ہے. اور آپ نے فرمایا مومن انسان فرشتے جب اس سے سوال کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے دعونی للصلاۃ، دعونی للصلاۃ، پریٹو چھوڑو مجھے، عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، عصر پڑھنی ہے، سورج ڈوب رہا. یہ ہے حال مومن کا کہ وہ پوچھ رہے ہیں سوال، وہ کہتا ہے مجھے اپنی نماز پڑھنی. اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو جاتا ہے انسان کا. اس لیے کام کرے صحیح دین کا، ڈٹا رہے اپنے کام میں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری قوم والو مدد مانگو اللہ سے، ڈٹے رہو اپنے کام پہ. ان الارض للہ، اور یہ جو زمین ہے نا یہ اللہ کی ہے، فرعون کی نہیں ہے. یورثھا، اللہ وارث بنائے گا، من یشاء، جس کو وہ چاہے گا، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. زمین اللہ کی ہے، اس کا وارث کرے گا جس کو چاہے گا اپنے بندوں میں سے. زمین سے مراد یا تو وہ ہے زمین جو فلسطین ہے جہاں انہوں نے بعد میں ہجرت کر کے جانا تھی، کہ جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ممکن ہے پتا چل گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال مصر سے ہمیں نکالنا ہے اور ایک اور جگہ ہمیں خدا نے دینی. اور یا یہ ایک ممکن ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا زمین کے متعلق کہا ہو کہ مملکتوں کا، حکمرانیوں کا کیا ہے، وہ تو اصل میں اللہ کی چیز ہے، اللہ جسے چاہیں وہ دے دیتے ہیں. یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں دیتے ہیں. والعاقبۃ للمتقین، اور انجام اچھا وہ متقی لوگوں کے لیے ہے، بھلا انہی کا ہے جو ڈر والے ہیں، جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو مراد یہ ہوئی کہ تم اپنے اعمال کو ٹھیک کرو. اور ملک کا حاکم اللہ جس کو چاہے کرے، تم اپنے اعمال میں یہ کام کرو، صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو. دیکھو بھائی اصول کی ایک بات عرض کریں، یہ جو خلافت ہے نا، حکومت، یہ وعدہ ہے اللہ کا دے گا، یہ موعود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین میں ضرور انہیں خلافت دیں گے جیسے ان سے پہلے خلافت دیتے رہے ہیں. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ چیز ملے گی، یہ خلافت ہے، یہ تمہیں دیں گے، یہ موعود ہے، اس کا وعدہ ہے. اور مطلوب کیا ہے، ہونا کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ اللہ نے کہا آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، اس کے نتیجے میں ایک دن تمہیں ہم حکومت دیں گے، یہ تمہیں ملے گا. اور امت کا حال اب یہ ہو گیا ہے، معاف کیجئے گا اگر آپ میں سے کسی کو یہ بات تلخ گراں گزرے، امت کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جس چیز کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ یہ چاہیے ہر صورت میں خلافت، اور جو اللہ نے کہا تھا مجھے مطلوب ہے ایمان اور عمل صالح، وہ نہیں کرنے. جس چیز کا وعدہ ہے کہ تمہیں ملے گی کہتے ہیں جی وہ دے دیں، اور جو خدا نے کہا تھا کہ پہلے جس چیز کے لیے کچھ تیاری بھی کرو اور وہ ایمان اور عمل صالح، وہ نہیں کرنے. ایمان کون بنائے اور عمل صالح کون کرے؟ یہ اب مسلمان اس طرح کرنے لگے ہیں، ایمان اور عمل صالح نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں جو حکومت ملنی تھی وہ بھی پھر کیوں ملے، وہ تو وعدہ اس پہ ہے. اور عمل صالح کا یہ حال ہے کہ کافروں کے ملک میں زیادہ امن ہو گیا ہے مسلمانوں کے ممالک کی نسبت، اور عمل صالح کا حال یہ ہے کہ کوئی آدمی حلال کا رزق کمانا چاہے تو کافروں کے ممالک میں آج زیادہ مواقع بن گئے ہیں بنسبت مسلمان ممالک. جائے کہاں اور گلہ کس سے کرے؟ یہ سب کا حال یہاں بگڑا ہوا ہے کہ ایمان اور عمل صالح نہیں لانا، اور بس حکمرانی کے چکر میں رہو کہ کسی طرح حکومت مل جائے، اور جہاں کوئی حکومت قائم ہے اس سے ٹکر لو، چھیڑ چھاڑ جاری رکھو تاکہ کہیں بھی دنیا میں امن قائم نہ ہو. الیاذ باللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی ہے، انہوں نے کہا زمین
اللہ کی ہے. اللہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے دے گا. تمہارا کام صبر کرو اور اللہ سے مانگو، یہ کام ہے.